الرحيم فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى صدق اللہ العظیم۔ سورہ طٰہٰ کی 3 آیتوں کی تلاوت کی گئی، آیت نمبر 117 سے آیت نمبر 119 تک۔ ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے جو خطاب فرمایا، ان سے جو کہا، اس کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ آدم، یہ شیطان تمہارا اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے، تو ایسا نہ ہو کہ وہ تم دونوں کو جنت سے نکال دے، پھر تم مشقت میں پڑو۔ بے شک تمہارے لیے جنت میں یہ ہے کہ نہ تم بھوکے رہو گے نہ ننگے ہوگے، اور یہ کہ تمہیں نہ اس میں پیاس لگے نہ دھوپ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، فقلنا، تو ہم نے فرمایا، یا آدم اے آدم، ان ھذا عدو لک ولزوجک، بے شک یہ تیرا اور تیری بیوی کا دشمن ہے، فلا یخرجنکما من الجنۃ فتشقى، تو یہ ہرگز تم دونوں کو جنت سے نہ نکال دے، ورنہ تو مشقت میں پڑ جائے گا۔ ان لک الا تجوع فیہا ولا تعری، بے شک تیرے لیے جنت میں یہ ہے کہ نہ تو بھوکا ہوگا اور نہ ہی ننگا ہوگا، وانک لا تظمأ فیہا ولا تضحى، اور یہ کہ نہ کبھی تو اس میں پیاسا ہوگا نہ تجھے دھوپ لگے گی۔ ان آیتوں میں یہ بتانا مقصد ہے کہ ابلیس کے انکار کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ آدم، بے شک یہ ابلیس تیرا اور تیری بیوی کا دشمن ہے، تو یہ ہرگز تم دونوں کو جنت سے نکال دیے جانے کا سبب نہ بن جائے، ورنہ تم مشقت میں پڑ جاؤ گے، اور اپنی غذا اور خوراک کے لیے زمین جوتنے، کھیتی کرنے، دانہ نکالنے اور پیسنے پکانے کی محنت میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ بے شک تیرے لیے یہ ہے کہ تو جنت میں بھوکا نہیں ہوگا، کیونکہ جنت کی تمام نعمتیں ہر وقت حاضر ہوگی، اور نہ ہی تو اس میں ننگا ہوگا، کیونکہ تمام ملبوسات جنت میں موجود ہوگی، اور تیرے لیے یہ بھی ہے کہ تو جنت میں کبھی پیاسا نہ ہوگا، کیونکہ اس میں ہمیشہ کے لیے نہریں جاری ہے، اور نہ تجھے جنت میں دھوپ لگے گی، کیونکہ جنت میں سورج نہیں ہے، اور اہل جنت ہمیشہ رہنے والے دراز سائے میں ہوں گے۔ الغرض ہر طرح کا عیش و راحت جنت میں موجود ہے، اور اس میں محنت اور کمائی کرنے سے بالکل امن ہے، لہٰذا تم شیطان کے وسوسوں سے بچ کر رہنا۔ آیت نمبر 117 میں شیطان کے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنا آپ کے ساتھ اس کی دشمنی کی دلیل قرار دیا گیا۔ یہاں اس دشمنی کی وجہ وضاحت سے بیان کی گئی، جب ابلیس نے آدم علیہ السلام پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام و اکرام دیکھا تو وہ ان سے حسد کرنے لگا، اور یہ حسد اس کی دشمنی کا ایک سبب تھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ جسے کسی سے حسد ہو تو وہ اس کا دشمن بن جاتا ہے، اور وہ اس کی ہلاکت چاہتا ہے اور اس کا حال خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ان آیت سے 3 باتیں معلوم ہوئی۔ نمبر 1، فضل و شرف والے کی فضیلت کو تسلیم نہ کرنا اور اس کی تعظیم و احترام بجا لانے سے اعراض کرنا حسد اور عداوت کی دلیل ہے، دشمنی کی دلیل ہے۔ نمبر 2، حضرت آدم علیہ السلام اسی مشہور جنت میں رکھے گئے تھے جو بعد قیامت نیکوں کو عطا ہوگی، وہ کوئی دنیاوی باغ نہ تھا، کیونکہ اس باغ میں تو دھوپ بھی ہوتی ہے، وہاں بھوک بھی لگتی ہے۔ نمبر 3،
جنتی نعمتوں کی بڑی اہمیت ہے، اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ ان نعمتوں کی قدر کرے اور شیطان کی پیروی کر کے ان عظیم نعمتوں سے خود کو محروم نہ کرے۔ صدق اللہ العظیم۔